بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ آل عمران پارٹ نمبر 6۔ قتالا لاتبعناکم، لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ نمبر 1، ہم للکفر یومئذ اقرب، وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے۔ نمبر 2، یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس، جو نہیں، فی قلوبہم، ان کے دل میں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں۔ نمبر 3، الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا لو اطاعونا، آپ بیٹھے رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو مارے نہ جاتے۔ نمبر 4، قل، تو کہہ دے، فدرؤ، اب ہٹا دیجیے، عن انفسکم، اپنے اوپر سے، الموتا، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نمبر 5، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، امواتاً، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ ویستبشرون، اور خوش وقت ہوتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم، ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی، خواہ مخواہ کا ڈھونگ ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، جب لڑائی دیکھیں گے شامل ہو جائیں گے۔ یہ مطلب تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا تو ساتھ رہتے۔ بھلا یہ کوئی مقابلہ ہے، ایک طرف 3000 کا لشکر اور دوسری طرف صرف 1000 بے سر و سامان آدمی؟ یہ لڑائی کیا ہے، محض اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یا لو نعلم قتالا سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب ہم فنون جنگ اور لڑائی کے قاعدوں سے واقف ہوتے تو آپ کے ساتھ رہتے۔ گویا دل میں تان دیا کہ ہمارے مشورے پر چلے نہیں، اوروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑائی کے قاعدوں سے ناواقف سمجھے اور آپ واقف بنے، پھر ہمیں ساتھ کیوں لیتے ہو؟ بہرحال جھوٹے ہیلے حوالے کر کے چلے گئے۔ نمبر 2، منافقین دل سے کافر اور زبان سے ایمان کو اظہار کرتے تھے اور اسی زبانی اسلام کی بنا پر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ اس روز عین موقع پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جانے اور جھوٹے ہیلے تراشنے سے اچھی طرح نفاق کی کلی کھل گئی۔ اب ظاہر میں بھی بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے اور اپنے فعل سے مسلمانوں کو نقصان اور کافروں کو تقویت پہنچائی۔ نمبر 3، یعنی زبان سے لو نعلم قتالا لاتبعناکم کہتے ہیں اور جو دل میں ہے صاف نہیں کہتے۔ دل میں یہ تھا کہ اچھا ہے مسلمان مغلوب و ذلیل ہوں اور ہم خوشی سے بغلے بجائیں۔ نمبر 4، یعنی خود نامرد بن کر بیٹھ رہے اور اپنی برادری کے بھائیوں انصار مدینہ کو کہتے ہیں کہ ہماری بات مان کر گھر میں بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ نمبر 5، یعنی اگر گھر میں بیٹھے رہنے سے جان بچ سکتی ہے تو دیکھیں موت کو گھر میں کس طرح نہ آنے دیں گے۔ اگر یہاں رہ کر بھی موت پیچھا نہیں چھوڑتی تو پھر بہادروں کی طرح میدان میں عزت کی موت کیوں نہ مریں۔ علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر اور نہ ان کو غم۔ یستبشرون، خوش وقت ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت، و فضل، اور فضل سے، وان اللہ لا یضیع، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین، مزدوری ایمان والوں کی۔ نمبر 1، الذین استجابوا للہ، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، للذین احسنوا منہم، جو ان میں نیک ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلہ کو، فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور کیا خوب کار ساز ہے۔ نمبر 2، تفسیر نمبر 1، شہید مردہ نہیں زندہ ہے، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے سے موت تو رک نہیں سکتی، ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کی بجائے حیات جاویدانی کہنا چاہیے۔ شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو اوروں کو نہیں ملتی، ان کو حق تعالیٰ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے عالی درجات و مقامات پر فائز ہوتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے، جس طرح ہم اعلیٰ درجے کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہے اڑے چلتے جاتے ہیں۔ شہداء کی ارواح
حواصل طیور خضر میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ ان طیور خضر کی کیفیت و کلانی کو اللہ ہی جانے، وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آ سکتی ہیں۔ اس وقت شہداء بے حد مسرور و مبتہج ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا اور اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کیے گئے تھے۔ انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا بلکہ خیال و گمان سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اپنی حالت پر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی انہیں خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو اپنے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے امور خیر میں مشغول چھوڑ آئے ہیں، کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے یا کم از کم ایمان پر مرے تو اپنی اپنی حیثیت کے موافق ایسی ہی پر لطف اور بے خوف زندگی کے مزے لوٹیں گے۔ نہ ان کو اپنے آگے کا ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، مامون و مطمئن سیدھے خدا کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ عنوان شہدائے احد کی ایک تمنا۔ بعض روایات میں ہے کہ شہدائے احد یا شہدائے بیر معونہ نے خدا کے ہاں پہنچ کر تمنا کی تھی کہ کاش ہمارے اس عیش و تنعم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جھپٹیں اور جہاد سے جان نہ چرائیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہنچاتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل کی اور ان کو مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے تمہاری تمنا کے موافق خبر پہنچا دی۔ اس پر وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔ نمبر 2، صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ پر بے مثال بھروسہ۔ ابو سفیان جب احد سے مکہ کو واپس آ گیا تو راستے میں خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، ہزیمت یافتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان مجاہدین باوجود کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے اللہ اور رسول کی پکار پر نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کی جمعیت لے کر مقام حمراء الاسد تک جو مدینہ سے 8 میل ہے پہنچے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں سخت رعب اور دہشت طاری ہو گئی۔ دوبارہ حملہ کا ارادہ فسخ کر کے مکہ کی طرف بھاگا۔ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کریں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے مرغوب و خوف زدہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بڑا بھاری لشکر اور سامان مسلمانوں کے استحصال کی غرض سے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش ایمان بڑھ گیا اور کفار کی جمعیت کا حال سن کر کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا خدا ہم کو کافی ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ احد تمام ہونے پر ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر پر پھر لڑائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جب اگلا سال آیا حضرت نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلو، اگر کوئی نہ جائے گا تب بھی اللہ کا رسول تنہا جائے گا۔ ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکہ سے نکلا۔ تھوڑی دور چل کر کمر ہمت ٹوٹ گئی، رعب چھا گیا۔ 5 سال کا عذر کر کے چاہا کہ مکہ واپس جائے مگر صورت ایسی ہو کہ الزام مسلمانوں پر رہے۔ ایک شخص مدینہ جاتا تھا، اس کو کچھ دینا کیا کہ وہاں پہنچ کر اس کی طرف کی ایسی خبریں مشہور کرنا جن کو سن کر مسلمان خوف کھائیں اور جنگ کو نہ نکلیں۔ وہ مدینہ پہنچ کر کہنے لگا کہ مکہ والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے، تم کو لڑنا بہتر نہیں۔ مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے استقلال دیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ آخر مسلمان حسب وعدہ بدر پہنچے۔ وہاں بڑا بازار لگتا تھا۔ 3 روز رہ کر تجارت کر کے خوب نفع کر کے مدینہ واپس ہے۔ اس غزوہ کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی اور تیار ہوئے ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرت کی۔ مسلمانوں کی اس جرت و مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستہ سے لوٹ گئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے اس مہم کا نام جیش السویق رکھ دیا، یعنی وہ لوگ جو ماں ستو پینے گیا تھا، وہ لشکر جو ماں ستو پینے گیا تھا پی کر واپس آ گیا۔ تنبیہ، یہ جو فرمایا کہ للذین احسنوا منہم واتقوا محض ان کی مدح سرائی اور تنویہ شان کے لیے، ورنہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ فانقلبوا پھر چلے آئے مسلمان بنعمت من اللہ و فضل اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء
کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، واتبعوا رضوان اللہ، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ نمبر 1، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، سو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 2، ولا يحزنک الذین یسارعون، اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں فی الکفر، کفر کی طرف، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا، ان کو فائدہ نہ دے، فی الاخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ نمبر 3، ان الذین اشتروا الکفر، جنہوں نے مول لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نمبر 4، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نہ سمجھے کافر، انما کہ تفسیر۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مالی منافع، یعنی اللہ کا فضل دیکھو، نہ کچھ لڑائی کرنی پڑی، نہ کانٹا چبھا، مفت میں ثواب کمایا تجارت میں نفع حاصل کر کے، اور دشمنوں پر دھاک بٹلا کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوئے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ تنبیہ، بدر صغریٰ کی طرح غزوہ حمراء الاسد میں بھی ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ سامان کی خرید و فروخت ہوئی تھی اور مسلمانوں نے بھی بھاری نفع کمایا تھا، غالباً و فضل سے یہی مالی نفع مراد ہے۔ نمبر 2، یعنی جو ادھر سے آ کر مرعوب کن خبریں پھیلاتا ہے وہ شیطان ہے، یا شیطان کی اغوا سے ایسا کر رہا ہے، جس کی غرض یہ ہے کہ وہ اپنے چیلے چانٹوں اور بھائی بندوں کے روب تم پر بٹھلا کر خوفزدہ کر دے۔ تو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور ضرور رکھتے ہو، جس کا ثبوت عملاً دے چکے، تو ان شیطانوں سے اصلاً مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ ہر کے ترا سید از حق و تقوی گزید، تراست از وے جن و انس و ہر کے دید۔ نمبر 3، یعنی شیطان کی دھمکیوں سے مومن نہیں ڈرتے، ہاں منافق اس کی باتیں سن کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ ان ملعون منافقوں کی حرکات سے کچھ غمگین اور فکر مند نہ ہوں، یہ اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان کا حد سے زیادہ نفاق و شقاق پتہ دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ انہیں انجام کار، حقیقی کامیابی اور فوائد سے محروم رکھے گا، بہت سخت سزا دے گا جو لوگ ایسے معاند اور شریر کجرو ہوں۔ اللہ کی عادت ان کے ساتھ یہ ہے کہ ایسوں کے غم میں اپنے کو زیادہ گھلانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، یعنی جنہوں نے ایمانی فطرت کو بدل کر کفر اختیار کیا، خواہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین یا منافقین یا کوئی اور، وہ سب مل کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ دردناک عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ نملی لہم، ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو، خیر لانفسہم، کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، انما نملی لہم، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے خوار کرنے والا۔ نمبر 1، ما کان اللہ وہ نہیں، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مسلمانوں کی اس حالت میں، علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے، علی الغیب، غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں، من یشاء، جس کو چاہے۔ نمبر 2، فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم یقین پر ہو اور پرہیزگاری پر، فلکم اجر عظیم، تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ نمبر 3، ولا يحسبن الذین یبخلون، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، وخیر لہم، یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بل هو شر لہم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، سیطوقون ما بخلوا به، توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا، یوم قیامت۔ نمبر 1 تفسیر، دنیا کی دولت کفار کے لیے ڈھیل ہے، یعنی ممکن ہے کافروں کو اپنی لمبی عمریں، خوشحالی اور دولت و ثروت وغیرہ کی فراوانی دیکھ کر خیال گزرے کہ ایسے مغضوب و مطرود ہوتے تو ہم کو اتنی فراخی اور مہلت کیوں دی جاتی، اور ایسی بھلی حالت میں کیوں رکھے جاتے۔ سو واضح رہے کہ یہ مہلت دینا ان کے حق میں کچھ بھلی بات نہیں۔ مہلت دینے کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ جن کو گناہ سمیٹ کر کفر پر مرنا ہے، وہ اپنے اختیار اور آزادی سے خوب جی بھر کر ارمان نکال لیں اور گناہوں کا ذخیرہ فراہم کر لیں۔ وہ سمجھتے رہیں کہ ہم بڑی عزت سے ہیں، حالانکہ ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔
اب سوچ لیں کہ مہلت دینا ان جیسوں کے حق میں بھلا ہوا یا برا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ نمبر 2، یعنی جس طرح خوشحالی اور مہلت دینا کفار کے حق میں مقبولیت کی دلیل نہیں، اسی طرح اگر مخلص مسلمانوں کو مصائب اور ناخوشگوار حوادث پیش آئیں جیسے جنگ احد میں آئے، یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جس پر اب تک وہ رہے ہیں، یعنی بہت سے کافر از راہ نفاق کلمہ پڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے ان میں ملے جلے رہتے تھے، جن کے ظاہر حال پر منافق کا لفظ کہنا مشکل تھا۔ لہذا ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے واقعات و حالات بروئے کار لائے جو کھرے کو کھوٹے سے اور پاک کو ناپاک سے کھلے طور پر جدا کریں۔ بے شک خدا کو آسان تھا کہ تمام مسلمانوں کو بدون امتحان میں ڈالے، منافقوں کے ناموں اور کاموں سے مطلع کر دیتا، لیکن اس کی حکمت و مصلحت مقتضی نہیں کہ سب لوگوں کو اس قسم کے غیوب سے آگاہ کر دیا کرے۔ ہاں، وہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیوب کی یقینی اطلاع دینا چاہے دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا چاہے۔ نمبر 3، یعنی خدا کا جو خاص معاملہ پیغمبروں سے ہے اور پاک و ناپاک کو جدا کرنے کی نسبت جو عام عادت حق تعالیٰ کی رہی ہے، اس میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھو اور تقوی و پرہیزگاری پر قائم رہو۔ یہ کر لیا تو سب کچھ کما لیا۔ القیامہ کے دن۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا۔ نمبر 2، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کرتے ہیں سو جانتا ہے، جو کرتے ہو سو جانتا ہے۔ نمبر 3، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، بے شک اللہ نے سنی، قول الذین، ان کے بعد، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار۔ نمبر 4، سنکتب ما قالوا، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کے بعد، وقتلہم الانبیاء، اور جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے، بغیر حق ناحق، ونقول، اور کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ نمبر 5، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ نمبر 6، الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے جو ہم کو کہہ رکھا ہے، اللہ نؤمن، کہ یقین نہ کریں، لرسول، کسی رسول کا، حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ نہ لاوے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار، کہ کھا جائے اس کو آگ۔ نمبر 7، قل، تو کہہ۔ تفسیر۔ نمبر 1، بخیل کا مال قیامت میں اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ ابتدائی صورت کا بڑا حصہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے متعلق تھا، درمیان میں خاص مناسبات و وجوہ کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات آ گئیں، انہیں بقدر کفایت تمام کر کے یہاں سے پھر اہل کتاب کی شنائع بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ ان میں سے یہود کا معاملہ بہت مضرت رسا اور تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر انہی میں کے تھے، اور اوپر کی آیات میں آگاہ کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب خبیث کو طیب سے جدا کر کے رہے گا۔ سو یہ جدائی جس طرح جانی و بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی، اس طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا اور کچا پکا صاف طور پہ الگ ہوتا جاتا تھا۔ اس لیے بتلا دیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے بخل کر کے بہت مال اکٹھا کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن کر رہے گا۔ اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں، ورنہ جو شخص بخل و حرص وغیرہ رذیل خصلتوں میں یہود و منافقین کے روش اختیار کرے گا، اسے بھی اپنے درجے کے موافق اسی طرح کی سزا کا منتظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلے اژدہے کی صورت میں متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ منہ۔ نمبر 2، یعنی آخر تم مر جاؤ گے اور سب مال اسی کا ہو رہے گا جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا، انسان اپنے اختیار سے دے تو ثواب پائے۔ نمبر 3، یعنی بخل یا سخاوت، جو کچھ کرو گے اور جیسی نیت کرو گے خدا تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، اسی کے موافق بدلہ دے گا۔ نمبر 4، یہودیوں کا گستاخانہ قول اور اس کا جواب، یعنی محض اتنا ہی نہیں کہ یہود انتہائی بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتے، بلکہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم
حکم سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی جانب میں گستاخانہ کلمات بکنے سے بھی نہیں شرماتے۔ چنانچہ جب آیت من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، کہنے لگے اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے تو اللہ فقیر محتاج اور ہم غنی مالدار ہیں۔ حالانکہ ایک غبی اور کوڑ مغز بھی سمجھ سکتا ہے کہ انفاق فی وجوہ الخیر کو قرض سے تعبیر فرمانے میں انتہائی رحمت و شفقت کا اظہار تھا۔ ظاہر ہے کہ خدا اپنا دیا ہوا مال ہم سے ہماری مصالح میں ہمارے ہی دنیاوی اخروی فائدے کے لیے خرچ کراتا ہو، اس کو ہمارے خرچ سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، اور بفرض محال پہنچے بھی تو مال اور ہر چیز اسی کی مملوک ہے، پھر حقیقی معنی میں اس کو قرض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کا کمال کرم و احسان ہے کہ اس خرچ کا بہترین معاوضہ دینا بھی اپنے ذمہ کر لیا اور اس کو لفظ قرض سے ادا کر کے اس لزوم کو بے حد موقد و مسجل کر دیا۔ مگر یہود اپنی کور چشمی اور خبث باطن سے احسان ماننے کے بجائے ان لفظوں کی ہنسی اڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے جناب رفیع میں مسخرہ پن کرنے سے بھی باز نہ رہے۔ اس کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری یہ باتیں سن لی ہیں، اس پر جو کارروائی ہوگی اس کے منتظر رہو۔ نمبر 5 یعنی عام ضابطہ کے موافق یہ ملعون اور ناپاک اقوال تمہارے دفتر سیئات میں درج کرائے دیتے ہیں، جہاں تمہاری قوم کے دوسرے ملعون اور ناپاک افعال درج ہیں۔ مثلا معصوم نبیوں کا ناحق خون بہانا، کیونکہ جس طرح یہ نالائق جملہ کے ایک نمونہ ہے، تمہاری خدا شناسی کا وہ نالائق کام نمونہ ہے تمہاری تعظیم انبیاء کا۔ جب یہ پوری مثل پیش ہوگی اس وقت کہا جائے گا کہ لو اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، اور جس طرح تم نے طعن و تمسخر سے اولیاء اللہ کے دل جلائے تھے، اب عذاب الہی کی بھٹی میں جلتے رہو۔ نمبر 6 یعنی جو کمایا تھا سامنے آیا، خدا کے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء رکوع نمبر 6۔ اگر بفرض محال ظلم کرنا خدا کی صفت ہوتی تو اس کی دوسری صفت کی طرح وہ بھی کامل ہی ہوتی، اس لیے اگر معاذ اللہ خدا کو ظالم فرض کیا جائے تو بھی ظالم کیا ظلام ہی کہنا پڑے گا، اس کی ایک رتی ظلم بھی پہاڑوں سے کم نہیں ہو سکتا۔ گویا ظلام کا صیغہ لا کر متنبع کر دیا کہ اس کی بارگاہ میں ادنا سے ادنا ظلم تجویز کرنا انتہائی ظالم قرار دینے کے مترادف ہے۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ نمبر 7 آگ والی قربانی کا مطالبہ۔ بعض رسولوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ قربانی یا کوئی چیز اللہ نام کی نیاز کی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا گئی، یہ علامت تھی کہ اس کے قبول ہونے کی۔ چنانچہ موجودہ بائبل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایسا واقعہ مذکور ہے۔ اب یہود بہانہ پکڑتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ جس سے یہ معجزہ نہ دیکھیں اس پر یقین نہ لاویں، یہ محض جھوٹے بہانے تھے۔ اس قسم کا کوئی حکم ان کتابوں میں موجود نہ تھا، نہ آج موجود ہے، اور نہ ہر ایک نبی کی نسبت یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ معجزہ ملا تھا۔ ہر پیغمبر کو حق تعالیٰ نے اوقات و احوال کے مناسب معجزات دیے ہیں، لازم نہیں کہ ہر نبی ایک ہی معجزہ دکھلائے تو سچا ثابت ہو۔ قد جاءکم رسل، تم میں آ چکے کتنے رسول من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات نشانیاں لے کر، وباللتی قلتم، اور یہ بھی جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم، تو پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نمبر 1 فإن کذبوک، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلاویں، فقد کذب رسل من قبلک، تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول، جاؤ بالبینات، جو لائے نشانیاں، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن۔ نمبر 2 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ نمبر 3 فمن زحزح عن النار، پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، اس کا کام تو بن گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی، الا متاع الغرور، مگر پونجی دھوکے کی۔ نمبر 4 لتبلون فی اموالکم، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں، وانفسکم، اور جانوں میں، ولتسمعن من الذین، البتہ سنو گے تم، اوتوا الکتاب من قبلکم، اگلی کتاب والوں سے، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے۔ نمبر 1 یعنی اگر واقعی اپنے دعوی میں سچے ہو اور اسی خاص معجزے کے دکھلانے پر تمہارا ایمان لانا موقوف ہے، تو پہلے ایسے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو اپنی صداقت کی کھلی نشانیوں کے ساتھ خاص یہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے؟ تمہارے اسلاف کا یہ فعل جس پر تم بھی آج تک راضی ہو، کیا اس کی دلیل نہیں کہ یہ سب تمہاری حیلہ سازی اور ہٹ درمی ہے کہ کوئی پیغمبر جب تک خاص یہی معجزہ نہ دکھلائے گا ہم نہ مانیں گے۔ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی،
آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان ملعونوں کی کج بحثی اور ہٹ درمی سے ملول و دلگیر نہ ہوں اور نہ دوسرے مکذبین کی پرواہ کریں۔ آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو صاف نشانیاں، معجزات، جھوٹے صحیفے اور بڑی روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ انبیاء صادقین کی تکذیب معاندین کی قدیم عادت رہی ہے، آپ کو کچھ انوکھی بات پیش نہیں آئی۔ نمبر 3 یعنی موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن ہر جھوٹے، سچے اور مصدق و مکذب کو اپنے اپنے کیے کا پورا بدلہ مل رہے گا۔ پورے یہ مطلب کہ کچھ تھوڑا سا ممکن ہے قیامت سے پہلے ہی مل جائے، مثلا دنیا یا قبر میں۔ نمبر 4 دنیا کی ٹیپ ٹاپ دھوکہ ہے، یعنی دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، جس پر مفتون ہو کر اکثر بیوقوف آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ یہاں رہ کر انجام کو سوچے اور وہ کام کرے جو عذاب الہی سے بچانے والا اور جنت تک پہنچانے والا ہو۔ تنبیہ: آیت میں ان بعض متصوفین کا بھی رد ہو گیا ہے جو دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر۔ معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔ وفی الحدیث وحولها ندندن، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی یہ کامیابی عنایت فرمائے۔ عدن کثیرہ، بدگوئی بہت۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ نمبر 1 وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور نہ چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثمنا قلیلا، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول، فبئس ما یشترون، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ نمبر 2 لا تحسبن الذین یفرحون، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اپنے کیے پر، ویحبون ان یحمدوا، اور تعریف چاہتے ہیں، بما لم یفعلوا، بن کیے پر، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نمبر 3 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان، والارض، اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 ان فی، بے شک آسمان۔ تفسیر: نمبر 1 جان و مال سے مسلمانوں کی آزمائش، یہ خطاب مسلمانوں کے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ قتل کیا جانا، زخمی ہونا، قید و بند کی تکلیف اٹھانا، بیمار پڑنا، اموال کا تلف ہونا، اقارب کا چھوٹنا، اس طرح کی سختیاں پیش آئیں گی۔ نیز اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بہت جگر خراش اور دل آزار باتیں سننا پڑیں گی۔ ان سب کا علاج صبر و تقوی ہے۔ اگر صبر و استقلال اور پرہیزگاری سے ان سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو یہ بڑی ہمت اور رولزمی کا کام ہوگا، جس کی تاکید حق تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تنبیہ: بخاری کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت بدر سے پہلے نازل ہوئی، قتال کا حکم اس کے بعد ہوا، تاہم صبر و تقوی کا حکم مشروعیت قتال کے باوجود بھی فی الجملہ باقی ہے، جس پر اخیر تک عمل ہوتا رہا ہے۔ ہاں، صبر و عفو اور تغلیظ و تشدید کے مواقع کا پہچاننا ضروری ہے جو نصوص شرعیہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کو یہاں رکھنے سے شاید یہ غرض ہے کہ تم ان کفار و منافقین کی گستاخیوں اور شرارتوں پر حد سے زیادہ تیش مت کھاؤ، ابھی بہت کچھ سننا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ نیز دنیا کی زندگانی میں پڑھ کر جو محض دھوکہ کی ٹٹی ہے، اس بات سے غافل نہ ہونا کہ خدا تعالیٰ جان اور مال دونوں میں تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ نمبر 2 اہل کتاب نے اللہ کا عہد توڑا ہے، یعنی علماء اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ جو احکام و بشارات کتاب اللہ میں ہیں انہیں صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے، نہ ہیر پھیر کر کے ان کے معنی بدلیں گے، مگر انہوں نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر سب عہد و پیمان توڑ کر احکام شریعت بدل ڈالے۔ آیت اللہ میں لفظی و معنوی تحریفات کی، جس چیز کا ظاہر کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا، یعنی پیغمبر آخر زمان کی بشارت، اسی کو سب سے زیادہ چھپایا۔ جس قدر مال خرچ کرنے میں بخل کرتے، اس سے بڑھ کر علم خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائی، اور اس کنجوسی کا منشا بھی مال و جاہ اور متاع دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں ضمناً مسلمان اہل علم کو متنبہ فرما دیا کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس کر ایسا نہ کرنا۔ نمبر 3 یہود مسئلے غلط بتاتے، رشوتیں کھاتے اور پیغمبر علیہ
علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات و بشارات جان بوجھ کر چھپاتے تھے، پھر خوش ہوتے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور امید رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بڑے عالم اور دیندار حق پرست ہیں۔ دوسری طرف منافقین کا حال بھی ان کے مشابہ تھا، جب جہاد کا موقع آتا گھر میں چھپ کر بیٹھ رہتے اور اپنی حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیسی جان بچائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تو غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کر کے چاہتے کہ آپ سے اپنی تعریف کرائیں۔ ان سب کو بتلا دیا گیا کہ یہ باتیں دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی۔ اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے یہاں بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں چھوٹ سکتے۔ تنبیہ آیت میں گو تذکرہ یہود یا منافقین کا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سنانا ہے کہ برا کام کر کے خوش نہ ہوں، بھلا کر کے اترائے نہیں، اور جو اچھا کام کیا نہیں اس پر تعریف کے امیدوار نہ رہیں، بلکہ کرنے کے بعد بھی مدح سرائی کی ہوس نہ رکھیں۔ نمبر 4، جب آسمان و زمین میں اس کی سلطنت ہے تو مجرم بھاگ کر کہاں پناہ لے سکتا ہے، اور جو ہر چیز پر قادر ہے اس کے نفوذ و اختیار سے کون باہر ہو سکتا ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی عقل والوں کو۔ نمبر 1، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے۔ نمبر 2، ویتفکرون اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ نمبر 3، ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، سو اس کو رسوا کر دیا۔ نمبر 4، وما للظالمین من انصار، اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار۔ نمبر 5، ربنا اننا سمعنا منادیا، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والا، ینادی للایمان، پکارتا ہے ایمان لانے کو، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ نمبر 6، فآمنا، سو ہم ایمان لائے۔ نمبر 7، ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب بخش دے گناہ ہمارے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، وتوفنا، اور موت دے ہم کو۔ نمبر 1، تفسیر۔ اہل عقل کے لیے آسمان و زمین میں نشانیاں، یعنی عقل مند آدمی جب آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے عجیب و غریب احوال و روابط اور دن رات کے مضبوط و محکم نظام میں غور کرتا ہے تو اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا مرتب منظم سلسلہ کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرما روا کے ہاتھ میں ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر رکھی ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ انہیں اپنے محدود وجود اور دائرہ عمل سے باہر قدم نکال سکے۔ اگر اس عظیم الشان مشین کا ایک پرزہ یا اس کارخانہ کا ایک مزدور بھی مالک علی الاطلاق کی قدرت و اختیار سے باہر ہوتا تو مجموعہ عالم کا یہ مکمل و محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ نمبر 2، یعنی کسی حال خدا سے غافل نہیں ہوتے، اس کی یاد ہمہ وقت ان کے دل میں اور زبان پر جاری رہتی ہے، جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نماز بھی خدا کی بہت بڑی یاد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر، اور جو بیٹھ کر نہ پڑھ سکے لیٹ کر پڑھ لے۔ بعض روایت میں ہے کہ جس رات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ نمبر 3، مخلوقات میں غور و فکر، یعنی ذکر و فکر کے بعد کہتے ہیں کہ خداوندہ یہ عظیم الشان کارخانہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یقیناً ان عجیب و غریب حکیمانہ انتظامات کا سلسلہ کسی عظیم و جلیل نتیجہ پر منتہی ہونا چاہیے، گویا یہاں سے ان کا ذہن تصور آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، جو فی الحقیقت دنیا کی موجودہ زندگی کا آخری نتیجہ ہے۔ اس لیے آگے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کی، اور درمیان میں خدا تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ جو احمق قدرت کے ایسے صاف صریح نشان دیکھتے ہوئے تجھ کو نہ پہچانے، یا تیری شان کو گھٹائیں، یا کارخانہ عالم کو محض عبث و لعب سمجھیں، تیری بارگاہ ان سب کی ہزلیات و خرافات سے پاک ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین اور دیگر مصنوعات الہیہ میں غور و فکر کرنا وہی محمود ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ خدا کی یاد اور آخرت کی طرف توجہ ہو۔ باقی جو مادہ پرست ان مصنوعات کی تاروں میں الجھ کر رہ جائیں اور صانع کی صحیح معرفت تک نہ پہنچ سکیں،
خواہ دنیا انہیں بڑا محقق اور سائنسدان کہا کرے، مگر قرآن کی زبان میں وہ اولو الالباب نہیں ہو سکتے بلکہ پرلے درجے کے جاہل و احمق ہیں۔ نمبر 4، جو شخص جتنی دیر دوزخ میں رہے گا اسی قدر رسوائی سمجھو۔ اس قاعدے سے دائمی رسوائی صرف کفار کے لیے ہے۔ جن آیات میں عام مومنین سے خزی یعنی رسوائی کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی معنی سمجھنے چاہیے۔ نمبر 5، یعنی جس کو خدا دوزخ میں ڈالنا چاہے کوئی حمایت کر کے بچا نہیں سکتا۔ ہاں، جن کو ابتدا میں یا آخر میں چھوڑنا اور معاف کر دینا ہی منظور ہوگا، جیسا کہ عصات مومنین، ان کے لیے شفعاء کو اجازت دی جائے گی کہ سفارش کر کے بخشوائیں، وہ اس کے مخالف نہیں بلکہ آیات و حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر 6، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بڑی اونچی آواز سے دنیا کو پکارا، یا قرآن کریم جس کی آواز گھر گھر میں پہنچ گئی۔ نمبر 7، مومنین کی ایک جامع دعا۔ پہلے ایمان عقلی کا ذکر تھا، یہ ایمان سمعی ہوا جس میں ایمان بالرسول اور ایمان بالقرآن بھی درج ہو گیا۔ مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 1، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے واسطے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن۔ نمبر 2، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نمبر 3، فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ہو ایک ہو۔ نمبر 4، فالذین ہاجروا، پس پھر وہ لوگ جو ہجرت کی انہوں نے، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، اور لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن، البتہ دور کروں گا، عنہم سیئاتہم، میں ان سے ساری برائیاں ان کی، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ نمبر 5، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ نمبر 6، لا یغرنک تقلب الذین، تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی ہمارے بڑے گناہ بخش دے اور چھوٹی موٹی برائیوں پر پردہ ڈال دے، اور جب اٹھانا ہو نیک بندوں کے زمرے میں شامل کر کے دنیا سے اٹھا لے۔ نمبر 2، یعنی پیغمبروں کی زبانیں ان کی تصدیق کرنے پر جو وعدے آپ نے کیے ہیں، مثلا دنیا میں آخر کار اعداء اللہ پر غالب منصور کرنا، اور آخرت میں جنت و رضوان سے سرفراز فرمانا، ان سے ہم کو اس طرح بہر و اندوز کیجیے کہ قیامت کے دن ہماری کسی قسم کی ادنا سے ادنا رسوائی بھی نہ ہو۔ نمبر 3، یعنی آپ کے ہاں تو وعدہ خلافی کا احتمال نہیں، ہم میں احتمال ہے کہ مبادہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو آپ کے وعدوں سے مستفید نہ ہو سکیں، اس لیے درخواست ہے کہ ہم کو ان اعمال پر مستقیم رہنے کی توفیق دیجیے جن کی آپ کے وعدوں سے متمتع ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، یعنی مرد ہو یا عورت، ہمارے ہاں کسی کی محنت ضائع نہیں کی جاتی، جو کام کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ یہاں عمل شرط ہے، نیک عمل کر کے ایک عورت بھی اپنے استعداد کے موافق آخرت کے وہ درجات حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تم مرد و عورت ایک نوع انسانی کے افراد ہو، ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی میں منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی اور امور معاشرت میں شریک رہتے ہو، تو اعمال اور ان کے ثمرات میں بھی اپنے کو ایک ہی سمجھو۔ روایات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، قرآن میں کہیں ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا بھی تخصیص ذکر نہیں آتا؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ نمبر 5، یعنی جب کسی عمل کرنے والے کا چھوٹا موٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، پھر ان مردان خدا کا تو پوچھنا ہی کیا جن کے کفر و عصیان چھوڑنے کے ساتھ دارالکفر بھی چھوڑ دیا، وطن خیش و اقارب، اہل و عیال اور مال و منال سب کو خیر و باد کہہ کر دارالاسلام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ کفار نے ان پر ظلم و ستم توڑے کہ گھروں میں ٹھہرنا محال ہو گیا، وطن چھوڑنے اور گھر بار ترک کرنے پر بھی دشمنوں نے چین نہ لینے دیا، طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ میرا نام لیتے تھے اور میرا کلمہ پڑھتے تھے۔ یخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا بالله ربكم، الممتحنہ، رکوع نمبر 1، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، سورہ بروج، رکوع نمبر 1۔ آخر وہ میرے راستے میں لڑے اور لڑ کر جان دے دی۔ یہ بندے ہیں جن کی تمام تقصیرات معاف کر دی گئیں اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ نمبر 6، یعنی اچھا بدلہ تو خدا ہی کے پاس ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ مطلب ہو کہ اس بدلہ سے بھی اچھا بدلہ خدا کے پاس ہے، یعنی اس کا دیدار مبارک۔ رزقنا اللہ وسائر المؤمنین۔
کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 1، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ نمبر 2، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے۔ نمبر 3، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتاب والوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اترا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں۔ نمبر 4، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو۔ تفسیر۔ نمبر 1، کفار کی موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کماتے اور اکڑتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ محض چند روزہ بہار ہے، اگر ایک شخص کو 4 دن پلاؤ قورمے کھلانے کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا دے دیا ہے تو وہ کیا خوش عیش ہوا۔ خوش عیش وہ ہے جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت و آسائش کا سامان مہیا کر لے۔ نمبر 2، اب اس عیش و کامیابی کا اس چند روزہ بہار سے مقابلہ کرو کہ یہ بہتر ہے یا وہ۔ نمبر 3، مہمان، اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر کرنی نہیں پڑتی، عزت و آرام سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز تیار ملتی ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب کے متقین کا تذکرہ۔ اوپر عام متقین کا حال بیان ہوا، اب اہل کتاب میں جو متقی ان کا خصوصیت سے ذکر فرماتے ہیں، یعنی اہل کتاب اللہ پر ٹھیک ٹھاک ایمان لائے، قرآن کو مانا، اور چونکہ خود قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ان کو بھی مانا، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست احبار مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدہ کی خاطر آیات الہی کو چھپا لیا یا بدل ڈالا، بلکہ خدا کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرے، اور جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھیں ٹھیک ٹھیک اسی اصلی رنگ میں ان کو تسلیم کیا، نہ بشارات کا چھپایا نہ حکام کو بدلا۔ ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ کے ہاں مخصوص اجر ہے، چنانچہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 5، یعنی حساب کا دن کچھ دور نہیں، جلد آنے والا ہے، اور جب حساب شروع ہوگا تمام دنیا کا پائی حساب بہت جلد بے باک کر دیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ نمبر 1، مسلمانوں کو ایک جامع نصیحت، خاتمہ پر مسلمانوں کو ایک جامع اور ممانع نصیحت فرما دی جو گویا ساری صورت کا ماحصل ہے، یعنی اگر کامیاب ہونا دنیا و آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر بھی طاعت پر جمے رہو، معصیت سے رکو، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھلاؤ، اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں لگے رہو، جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو وہاں آہنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، سورہ انفال رکوع نمبر 8۔ اور ہر وقت ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو، یہ کر لیا تو سمجھو کہ مراد کو پہنچ گئے۔ اللہم اجعلنا مفلحین وفائزین بفضلک ورحمتک فی الدنیا والآخرۃ آمینین۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ 10 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض ختم سورت تک تلاوت کرتے۔ سورہ آل عمران بمنہ وحسن توفیقہ فللہ الحمد والمنہ وعلی رسولہ الف سلام و تحیہ۔ یہ صورت اپنے چھٹے پارٹ پر اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید تمام صورتیں اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ جلد از جلد تکمیل تک پہنچائیں۔